کیا پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی کرنا کافی ہے؟ کیا ہسبینڈ اگر قربانی کرے گا تو بیوی کی طرف سے بھی ہو جائے گی؟ کیا اس کے بچوں کی طرف سے بھی ہو جائے گی؟ کیا ماں باپ کی طرف سے بھی ہو جائے گی؟ اور جو بندہ قربانی کرتا ہے تو کیا سب سے پہلے اس کے لیے اللہ کی طرف سے قربانی کرنا کیا ضروری ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے کیا قربانی کرنا ضروری ہے؟ یا پھر اپنے ماں باپ کی طرف سے پہلے قربانی کرنا ضروری ہے اور پھر وہ اپنی طرف سے کرے گا یا اپنی اولاد کی طرف سے کرے گا؟ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ بندہ جو قربانی کرتا ہے تو کس کس کی طرف سے قربانی کرنا اس بندے پر لازم ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جان لیں گے کہ قربانی واجب کس پر ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے قربانی کرنا کیا ضروری ہے، نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے کیا کرنا ضروری ہے، یا ماں باپ کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے، یا اولاد کی طرف سے یا بہن بھائیوں کی طرف سے کیا قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے، یا پھر بیوی کی طرف سے قربانی کرنا کیا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات سب سے پہلے آپ یاد رکھ لیں کہ جس بندے کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ جس سے 7.5 تولے سونا خریدا جا سکے یا پھر 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے۔ 7.5 تولے کے پیسے تو چونکہ بہت زیادہ بنتے ہیں تو آپ 52.5 تولے چاندی کا آج کے دور میں حساب لگائیں گے۔ 52.5 تولے چاندی جتنے پیسوں کی خریدی جا سکتی ہے، اتنے پیسے جس بندے کے پاس موجود ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی آج کے حساب سے، یعنی آج کل کے حساب سے 2023 میں۔ ابھی جیسے یہ جون کا مہینہ جا رہا ہے تو جون کے مہینے میں 2023 میں تقریباً جس بندے کے پاس 1,35,000 روپیہ ہو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب اس کے پاس اگرچہ سونا 7.5 تولے موجود نہیں ہے، 1 تولہ سونا ہو، 2 تولے سونا ہو، آدھا تولہ سونا ہو، یا پھر اس کے پاس مال تجارت ہو، یا پھر پلاٹ وغیرہ کا مالک ہے، یا اس طرح کا کوئی اور سامان جو اس کے استعمال میں نہ ہو، تو ان کی ٹوٹل کی رقم بنا کر 1,35,000 اگر بن جاتی ہے تو اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اس بات پہ آ جائیں کہ جب مرد قربانی کرے گا تو کیا اس پر اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی کرنا ضروری ہے، یا پھر اگر مرد قربانی کر دے گا تو کیا بیوی کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی، یا باقی گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی؟ تو یہ بات یاد رکھیں، جس بندے کی ملکیت میں جس کے پاس اتنا مال ہو جو میں نے بتایا کہ 1,35,000 یا پھر 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی، یا اتنے پیسوں ان سے، یعنی جتنے پیسوں سے یہ چیز خریدی جا سکتی ہے، 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، اتنے پیسے ہوں یا اتنا مال تجارت جس کے پاس موجود ہو، تو اس پر خود سے قربانی کرنا واجب ہے کہ جو اتنے مال کا مالک ہوگا اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا، وہ قربانی کرے گا۔ اگر مرد اتنے مال کا مالک ہے تو مرد پر قربانی ہوگی، بیوی اتنے مال کی مالک نہیں ہے تو بیوی پر قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بیوی بھی اتنے مال کی علیحدہ سے مالک ہو، ہسبینڈ اتنے مال کا علیحدہ سے مالک ہو، تو ہسبینڈ پر بھی قربانی ہوگی، بیوی پر بھی علیحدہ سے قربانی ہوگی۔ ہاں، یہ اس میں الگ بات ہے کہ کریں گے دونوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مرد اپنی بھی قربانی کر دے اور بیوی سے کہہ دے کہ میں بھی تمہاری طرف سے بھی کر دیتا ہوں، یا بیوی بولے کہ میری طرف سے بھی کر دے، تو ہسبینڈ اس کی طرف سے بھی کر دے۔ لیکن یہ ہے کہ اس پر اپنی علیحدہ سے واجب ہوگی، ہسبینڈ کا اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ بیوی پر واجب ہے تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ خود اپنی قربانی کرے گی۔ ہاں، اپنے بیٹے کو بول دے، بھائی کو بول دے، شوہر کو بول دے، باپ کو بول دے، یا کسی اور کو بول دے کہ میری طرف سے قربانی کر دو، مجھ پر واجب ہے، تو قربانی اگر وہ کر دیں گے تو اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ باقی مرد کے ذمے، یعنی ہسبینڈ کے ذمے لازم نہیں ہے کہ وہ ضروری ہے جی بیوی کی قربانی یہی کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ جس کے پاس مال ہے اس پر خود سے واجب ہے۔ اسی طرح باقی آپ اولاد پہ آ جائیں، بہن بھائیوں پہ آ جائیں، تو اولاد میں سے بھی جو بالغ اولاد ہے، جو خود اتنے مال کی، اتنے پیسوں کی مالک ہے، اس پر علیحدہ سے اپنی قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ ان کی قربانی ان کے باپ کے ذمے پر لازم نہیں ہے۔ اسی طرح بھائیوں کی قربانی، بہنوں کی قربانی بندے کے ذمے لازم نہیں ہے۔ بہنوں کی علیحدہ سے خود اپنی ان کی لازم ہوگی، بھائیوں کی خود اپنی لازم ہوگی اگر وہ اتنے مال کے مالک ہیں۔ اسی طرح ماں باپ پہ آ جائیں کہ ماں باپ، جیسے ماں اگر ہے تو اتنا مال اس کی ملکیت میں اگر موجود ہے تو ماں پر اپنی قربانی کرنا ضروری ہے۔ باپ کی ملکیت میں اگر اتنا مال ہے تو اس پر اپنی قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور اس میں یہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی ماں کی طرف سے یا اپنے باپ کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو اس کو بالکل اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ باپ سے اجازت لے لے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کرنے لگا ہوں تو بالکل قربانی کر دے۔ ماں سے اجازت لے لے، ماں کی طرف سے کرنا چاہے، بہن بھائیوں کی طرف سے کرنا چاہے، اولاد کی طرف سے کرنا چاہے، کسی اور رشتہ دار کی طرف سے کرنا چاہے تو قربانی وہ بالکل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے خود لازم اسی پہ ہے۔ اگر کوئی دوسرا اس کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو کرنے کی اجازت ہے، لیکن لازم کی بات کر رہا ہوں کہ واجب کس پر ہے؟ واجب بندے پر ہے یا اس کی ماں پر ہے؟ تو اس کی ماں پر واجب ہے۔ ہم ماں کی قربانی وہ کر دے، ٹھیک ہے، ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ لے لیں کہ اگر کوئی بندہ قربانی کرتا ہے اور وہ قربانی کرنے لگا ہے تو اس سال اس پر قربانی واجب ہے، اس سال وہ کرنے لگا ہے،
تو بالفرض اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میری ماں نے نہیں کی تھی یا میرے باپ نے نہیں کی تھی، یا پھر ایسا معاملہ ہے کہ میں قربانی کرنے لگا ہوں تو پہلی میری قربانی ہے، تو کیا پہلی قربانی اپنی ماں کی طرف سے کرنا ضروری ہے پھر اگلے سال اپنی طرف سے کروں گا، یا پھر باپ کی طرف سے کرنا ضروری ہے پھر اگلے سال اپنی طرف سے کروں گا، یا اس سال بھی کروں تو پہلے ماں کی طرف سے کرنا ضروری ہے، باپ کی طرف سے کرنا ضروری ہے اور پھر اپنی طرف سے کرنا ضروری ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہے جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی قربانی کرنا ضروری ہے، اس پر اس کی اپنی قربانی واجب ہے۔ ماں کی طرف سے قربانی کرے گا تو یہ ایک اچھی بات ہے، مستحب کام ہوگا، لازم نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنی قربانی کرے گا جو اس پر واجب ہے وہ کرے گا، پھر اگر وہ ماں کا حصہ رکھنا چاہتا ہے، باپ کا حصہ رکھنا چاہتا ہے، بھائی کا حصہ رکھنا چاہتا ہے، بہن کا حصہ رکھنا چاہتا ہے، اولاد میں سے کسی کا حصہ رکھنا چاہتا ہے، یعنی جیسے بڑا جانور ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے بالکل کہ پہلے ماں کی طرف سے کرنا ضروری ہے پھر اپنی طرف سے کرے گا، یا باپ کی طرف سے پہلے کرنا ضروری ہے پھر اپنی طرف سے کرے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بولے کہ پہلی قربانی کرنی ہے تو پہلے اللہ کی طرف سے کرنا ضروری ہے، نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے کرنا ضروری ہے پھر اپنی طرف سے کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، لیکن ایسا کہ باقاعدہ طور پر بعض سمجھتے ہیں، یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ ہمارے سمجھتے ہی ہیں، وہ بولتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے قربانی کرنا پہلے ضروری ہے اور پھر اپنی طرف سے کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے، قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنی ہے۔ تو باقاعدہ طور پر کہنا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، میرا حصہ نہیں ہے، میرا اگلے سال ہوگا یا میرا علیحدہ ہوگا، اس طرح کا معاملہ اگر ہو تو یہ بعض لوگ اس کو فرض و واجب سمجھ لیتے ہیں، صرف میں اس کی نفی کر رہا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ آپ حصہ رکھنا چاہتے ہیں، جیسے نبی پاک علیہ السلام کا حصہ رکھنا چاہتے ہیں، بڑا جانور آپ نے خریدا ہے تو بولے کہ ایک حصہ میرا ہے، ایک میری ماں کا ہے، ایک باپ کا ہے، اور ایک حصہ نبی پاک علیہ السلام کا ہے، اہل بیت کا حصہ ہے، یا فلاں صحابی رسول کی طرف سے حصہ ہے۔ آپ اس طرح حصے رکھنا چاہیں تو آپ بالکل رکھ سکتے ہیں، والدین حیات ہوں تب بھی ان کے رکھ سکتے ہیں، والدین انتقال کر چکے ہوں تب بھی ان کے حصے رکھ سکتے ہیں، لیکن مین بات یہ یاد رکھنی ہے پہلے اس بندے پر اپنی قربانی کرنا ضروری ہے جس کے پاس اتنا مال و دولت ہو جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہو۔ اور یہ میں نے بتا دیا تقریباً 2023 میں جون کے مہینے میں 1,35,000 روپے جس کے پاس ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ ویڈیو آپ کب سنتے ہیں، کس وقت سنتے ہیں، اس وقت چاندی کا ریٹ کیا ہوگا، اس حساب سے اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جون 2023 کا میں بتا رہا ہوں، باقی اس کے علاوہ کوئی ڈیٹ ہوگی تو آپ اس وقت کے اس دن کے چاندی کا ریٹ دیکھیں گے، اور 52.5 تولے چاندی جتنے پیسوں کی بنتی ہے آپ اس سے حساب لگائیں گے کہ اتنے پیسے جس کے پاس اس وقت موجود ہوں گے، 52.5 تولے چاندی جتنے پیسوں کی خریدی جا سکتی ہے، تو اس بندے پر قربانی واجب ہوگی۔ اولاد کا بھی میں نے بتا دیا، بہن بھائیوں کا بھی بالکل سیم یہی مسئلہ ہے، اور باقی والدین کا بھی بالکل سیم یہی مسئلہ ہے۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ قربانی کے باقی بھی انشاءاللہ جتنے مسائل ہیں ان پر بھی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دی جائیں گی، کون کون سے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، کس جانور میں کتنے حصے، اور جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے، جانوروں میں کون کون سے جسم کے حصے ہیں ان کے جو کھانا جائز ہیں، اور کون کون سے حصے ہیں جو کھانا جائز نہیں ہے، اور دیگر اس سے ملتے جلتے باقی مسائل اجتماعی قربانی کے ہو گئے یا باقی سارے ہو گئے، سب پر انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا دی جائے گی۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔